ناظرین، ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ ہیں جناب شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب، جو امام حرم ہے۔ ان کی تلاوت قرآن پاک کے بارے میں سلمان ندوی دیوبندی صاحب کہتے ہیں، حرم کے امام عبد الرحمن السدیس کو جو قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ فرشتے پڑھ رہے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں تو لگتا ہے کہ آسمان کو پھاڑ دیں گے اور زمین شق کر دیں گے۔ یہ امام حرم ہندو پاک کے دیوبندیوں، وہابیوں، غیر مقلدوں کے بڑے چہیتے ہیں۔ اکثر دیوبندی، وہابی، غیر مقلد تلاوت قرآن کریم میں ان کی پوری نقالی کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو لباس میں بھی انہی کی نقل کرتے ہیں۔ اور جس طرح یہ شیخ عبد الرحمن سدیس جبہ پہن کر لال رومال سر پر ڈال لیتے ہیں، ہندو پاک کے دیوبندی، وہابی، غیر مقلد بھی ویسے ہی لال رومال اپنے سروں پر ڈال کر خوش ہوتے رہتے ہیں، اور خوش ہو بھی تو کیوں نہ کہ یہ امام حرم جو ٹھہرے۔ حالانکہ یہ امام حرم اور ان کے نجدی آقا ایسے ہیں کہ آج تک دنیا نے ان کے سروں پر کبھی امامہ نہیں دیکھا ہوگا۔ حالانکہ امامہ کے بارے میں جو فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان سے آپ ناواقف نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھیے، ایک دیوبندی کی کتاب کا اسکین ہے۔ کتاب کا نام ہے لباس کے اسلامی آداب و مسائل۔ اس کے صفحہ نمبر 103 کا یہ اسکین ہے، جس پر کئی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ کو مومن کا وقار اور عرب کا تاج قرار دیا ہے۔ کنز العمال کے حوالے سے ایک حدیث اسی اسکین میں ہے کہ امامے ایمان والوں کا وقار ہے، عرب کی عزت ہے۔ جب عرب اس امامے کو اتار کر رکھ دیں گے تو گویا انہوں نے اپنی عزت کو اتار کر رکھ دیا۔ لیکن نجدی حکومت کے عہدے داران یا نجدی امام اور ہندو پاک کے وہ مولوی جو نجدیوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ان کے سروں پر آج تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری سنت یعنی امامہ آپ نے باندھے ہوئے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیونکہ ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کہیں زیادہ شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کے طریقے سے محبت ہے۔ یہ لال رومال وہی اپنے سر پر ڈالا کرتے تھے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لال رومال کے بارے میں جناب سلمان ندوی صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے انہی کی زبانی۔ اور ایسے ہیں بہت سے جو لال رومال سر پہ ڈالتے ہیں، جوکر سر پہ ان کی طرح نقل کرتے ہوئے ان کی طرح لال رومال ڈالتے ہیں، اور جو شیخ بنتے ہیں اور جو اپنی مسندوں کے مظاہرے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں خاموش رہتے ہیں، وہ صحابہ کو گالی دیں، وہ عمر کی گستاخی کریں، ابو بکر کی شان میں گستاخی کریں، خالد بن الولید کی شان میں گستاخی کریں، تو یہ ملا ٹولہ، یہ خبیث اور کرایہ دار مولویوں کی خاموشی دیکھنے کی ہوتی ہے۔ سلمان ندوی صاحب نے یہ سب امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس کے بارے میں بتایا ہے۔ اور بھی سنیے انہی کی زبانی اور پہچانیے ان لوگوں کو کہ دنیا بھر کے حجاج کرام کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کیسے جانے انجانے میں اپنی نمازوں کو برباد کرتے ہیں، بلکہ بالفاظ دیگر امام حرم کیسے دنیا بھر کے مسلمانوں کی نمازوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ دیکھیے اور کیا کہتے ہیں امام حرم کے بارے میں جناب سلمان ندوی دیوبندی صاحب۔ حرم کے امام عبد الرحمن السدیس کو جو قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ فرشتے پڑھ رہے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں تو لگتا ہے کہ آسمان کو پھاڑ دیں گے اور زمین شق کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب حکام پرستی کے مظاہرے کرتے ہیں تو اس وقت کچھ دوسرا ہی منظر ہوتا ہے۔ اس وقت نہ داڑھی باقی رہ جاتی ہے، نہ غترہ باقی رہ جاتا ہے، نہ حرم کی نسبت باقی رہ جاتی ہے۔ یہی امام حرم ہیں جن کو حکومت واشنگٹن لے گئی تھی، ابھی 1 سال کی بات ہے، واشنگٹن لے گئی تھی۔ واشنگٹن کو دیکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا کے صرف 2 قائد ہیں جو پوری انسانیت کی قیادت کر رہے ہیں اور امن و امان کے ساحل تک اس کو پہنچائیں گے، ایک محمد ابن سلمان اور ایک ٹرمپ اور محمد ابن سلمان، یہ دنیا انسانیت کے قائد ہیں۔ یہ ان کا بیان ہے، ریکارڈڈ ہے، لاکھوں نے سنا، اور پھر لوگ سن رہے ہیں اور سر پیٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ حالت ہوگی حرمین کے اماموں کی اور ان کے سربراہ و ذمہ دار کی، تو کیا حشر ہوگا بقیہ ملاؤں کا، مولویوں کا، مفتیوں کا، قاضیوں کا اور سرکار اور دربار سے وابستہ ملازموں کا کیا حشر ہوگا۔ واقعی یہ بات قابل غور و خوض ہے کہ امام حرم کی حکام پرستی کا جب یہ عالم ہے تو پھر ان کے نقالوں کا اور بقیہ ملاؤں کا، مولویوں کا، مفتیوں کا اور قاضیوں کا اور درباری و سرکاری ملازموں کا کیا حشر ہوگا، سوچنے والی بات ہے۔
नाजरीन, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदीया का मौजूदा नजदी साहिब इक़्तिदार है, ये जनाब कैसे अखलाक़ व किरदार के मालिक हैं, जनाब सलमान नदवी देवबंदी साहब ही की ज़बानी सुन लीजिए। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है, और इसके अलावा क्या क्या नहीं बयानात दिए गए, और जो बेचारे बेगुनाह जेलों में बड़े बड़े उलमा हैं, तलबा हैं, सुलहा हैं, सालिहीन हैं, जिनको हुकूमत ने मुजरिमाना तौर पर जेलों में डाला है, उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। ये इमाम साहब उन्हें दहशतगर्द कह रहे हैं, और दहशतगर्द हुकूमत की फजीलतें ऐसी बयान कर रहे हैं कि लगता है कि अबू बकर व उमर व उस्मान व अली छोटे हो गए। ये हुकूमत उनसे आगे बढ़ चुकी है। यही है जो इस वक्त अल्लाह की नुमाइंदगी कर रही है। ऐसा झूठ और दजल व फरेब कैसे ज़बान पर और हरम में और मिंबर हरम पर जारी होता है, ये ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, जिन उलमा ने या जिन लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान जो मौजूदा नजदी साहिब इक़्तिदार हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ हक़ बुलंद किया, उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया, और उन उलमा और हक़ गो लोगों को यही इमाम हरम शेख अब्दुर्रहमान सुदैस दहशत गर्द कहते हैं, और जो सही मानों में दहशत गर्द हैं, उनकी शान में यही इमाम हरम ऐसी कसीदा खानी कर रहे हैं जैसे सहाबाए किराम से बढ़कर भी ये नजदी हुकूमत है, जैसा कि आपने सलमान नदवी देवबंदी साहब की ज़बानी सुना। अब देखिए, ऐसे वक्त में मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में यही सलमान नदवी देवबंदी साहब कहते हैं, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक आवाज़ होकर इतनी शिद्दत के साथ इसको चैलेंज करना चाहिए। इसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों को खड़ा हो जाना चाहिए, और कसम खा लेनी चाहिए कि हरमैन जब तक इनसे खाली नहीं कराए जाएंगे, इनसे आज़ाद नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक कोई मुसलमान चैन से नहीं बैठेगा। काश के मुसलमानों में गैरत पैदा हो, हमीयत पैदा हो, और जो उस तरह के सरकारी मुलाजिमीन की हैसियत रखने वाले मौलाना हैं, मौलवी हैं, सूफ़ी हैं, और ऐसे हैं बहुत से जो लाल रुमाल सर पे डालते हैं, जोकर सर पे उनकी तरह नकल करते हुए उनकी तरह लाल रुमाल डालते हैं, और जो शेख बनते हैं और जो अपनी मसनदों के मुजाहरे करते हैं और उनके बारे में खामोश रहते हैं, वो सहाबा को गाली दें, वो उमर की गुस्ताखी करें, अबू बकर की शान में गुस्ताखी करें, खालिद इब्न वलीद की शान में गुस्ताखी करें, तो ये मुल्ला टोला, ये खबीस और किराएदार मौलवियों की खामोशी देखने की होती है। इन लाल रुमाल वाले और बिना लाल रुमाल वाले मौलवी मुल्लाओं की ये खामोशी क्यों होती है, ये भी इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। और वहाँ हर तरह का जुर्म करें, और यहाँ तक कि हरम की हुर्मत भी पामाल कर दें, तो आप देखेंगे कि ये जो साहिब मसनद और साहिब मशीखत हैं किस तरह खामोशी से इसको गुजार देंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जो उनको छिछड़े मिलते हैं उसी पर वो पलते हैं। इसलिए आवाम को, पूरी मिल्लत को चाहिए कि वो पहचान ले कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन कुरान पाक का अलमबरदार और हामिल है, और कौन उसके छुपे और खुले दुश्मन हैं। ज़रूरी है कि इस सूरत हाल से वाकिफ़ हों। ये आपको फ़िरक़ों में बांटेंगे, यही लोग हैं जब हकीकतें खोली जाएंगी और हदीसें पेश की जाएंगी और आयतें पेश की जाएंगी, तो यही तबका है मुजरिमों का, जो बाहर निकल के आएगा, ज़बानें फाड़ेगा, गले फाड़ेगा, चीखेगा। लेकिन जब वहाँ पर आले सऊद और आले नहयान जज़ीरतुल अरब को मस कर रहे होंगे, तो ये खामोश रहेगा, और ये अंदर अंदर खुश हो रहा होगा, और ये कोशिश में होगा कि कहीं ना कहीं सिफारत खाने से एक रियाल ही मिल जाए। ये फ़र्क है जिससे पहचान होती है। और नाजरीन, पहचान के लिए क्या देखना चाहिए, इसकी भी वजाहत इन्होंने कर दी है, जैसा कि ये कहते हैं। और पहचान के लिए यह है कि देखो कौन है जो यहूदियों के साथ खड़ा है, दोस्तियां रचा रहा है और जज़ीरतुल अरब को बिगाड़ रहा है, और कौन है जो इहक़ाक़ हक़ की कोशिश में लगा हुआ है। इसी से पहचानो। बस ये पहचान अगर तुम्हारे हाथ में आ गई तो इंशाअल्लाह वो मुसलमान जो मदरसों में हैं, जो स्कूलों में हैं, जो कॉलेजों में हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हैं, उनको बात समझने में देर नहीं लगेगी।
ورنہ یہ اتنے عیار اور چالاک قسم کے بگڑے ہوئے بدماش مولوی نما شکل کے لوگ ہیں جو تمہیں الجھائیں گے، پھنسائیں گے، کبھی فتوی بازی میں لگیں گے یا فرقوں میں بانٹیں گے۔ یہ امت کو ایک نہیں ہونے دینا چاہتے، یہ انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو عیار شیطانوں کی اولاد ہیں اور جو اس امت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بات مجھے کھل کر کہنی پڑ رہی ہے کہ کاش کے دماغ کھل جائیں اور ضمیر بیدار ہو جائے، اور کاش کے ان کو ہوش آئے قبل اس کے کہ خدا کا ان پر عذاب نازل ہو۔ تو ناظرین سن لیا آپ نے، یہ حال محمد بن سلمان نجدی کا ہے اور امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس کا ہے، اور ان کی نقل کر کے لال رومال اپنے اپنے سروں پہ ڈال کر شیخ بننے کی حماقت کرنے والے مولویوں کا، اور نجدی حکومت کے چھیچھڑے اور ٹکڑوں پہ پلنے والے دیوبندیوں، وہابیوں اور غیر مقلدوں کا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ نجدی حکومت اور امام حرم کی حکام پرستی سے انہیں بھی آگاہی ملے، اور ہاں، چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔